میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورت یونس دی ایک آیت مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جدے اندر قرآن مجید دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، کہ وہ کتاب تواڈے واسطے نصیحت بن کے آئی، شفا بن کے آئی، ہدایت بن کے آئی، رحمت بن کے آئی۔ رب کریم نے انسانیت نو سیدھا راستہ دکھان واسطے اپنے نبی تے رسول بھیجے۔ ہر نبی نے اپنی قوم دی کامیابی کامرانی چاہیے، کوئی کسی دی انی کامیابی نہیں چاہتا جنی نبی دی ذات اپنی امت دی کامیابی چاہتی۔ انبیاء علیہ السلام نے قوماں دے ظلم ستم سب برداشت کیتے، مگر انہوں کامیابی دا راستہ دکھان تو نبی نہیں رکے۔ ہدایت دیاں یہ دو چیزاں ہی اللہ نے بھیجیاں، ایک اللہ دے رسول اور ایک کتاب جو اللہ پاک اپنے رسولاں نو عطا کرتا ہے۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، آخر دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا۔ نبی دی ذات اپنی امت نو انج سمجھو کہ انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھاندی، کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، بہنا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، گھر دی زندگی کس طرح ہے، بازار دی زندگی کس طرح ہے، تجارت کس طرح ہے، مرنا کس طرح ہے، جینا کس طرح ہے۔ اور پھر ہدایت دی کتاب جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام نو عطا فرمائی، اور یہ آخری شریعت ہے اور یہ آخری نبوت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آنا، اور ہون قیامت تک واسطے کوئی نوی شریعت نہیں آنی۔ جو اللہ نے مسائل احکام بھیجنے سن، جو حلال و حرام دا حکم نازل کرنا سی وہ کر چھڑے۔ ہون کوئی حرام نو حلال اور حلال نو حرام نہیں کر سکتا۔ حلال و حرام کرنا یہ اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ نبی دی ذات او دی وضاحت کر دیئے، تشریح کر دیئے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو تعارف کرایا اسی سورہ یونس دی آیت دے اندر، او دے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والے ہو میں رب نے تواڈے وال نصیحت بھیجی، ہدایت بھیجی، شفا بھیجی، رحمت بھیجی، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ اس تو معلوم ہویا کہ قرآن مجید کوئی وقتی کتاب نہیں کہ یہ دور صرف مکی دور ہے، یا یہ دور صرف مدنی دور ہے، یا یہ دور صرف صحابہ دا دور ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کے رب نے اس کتاب دے عالمگیر ہون نو بیان فرمایا ہے کہ جتوں تک کوئی انسان وسدا رہندا ہے او دے واسطے ہدایت دی کتاب قرآن ہی ہے۔ جو غور کرے، جو طلب کرے، جو طلب پیدا کرے، جو تعصب و نفرت دی اینک اتار کے طلب دی نظر نال قرآن مجید پڑھے تو دے واسطے ہدایت دے سارے دروازے کھل جاندے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے آمنو نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا۔ قرآن دے تعارف دے اندر بھی اللہ نے یہ دونوں چیزاں بیان فرمائی ہیں۔ ھدی للمتقین کہ قرآن متقین نیک لوکاں واسطے ہدایت ہے، ھدی للناس یہ قرآن سارے لوکاں واسطے ہدایت ہے، تاکہ کوئی یہ کہہ ہی نہ سکے کہ میرے واسطے تے نہیں ہے، تے مومنا واسطے ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس سارے لوکاں واسطے ہدایت۔ لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جڑا نیک لوگ، جڑا قلب سلیم نیک دل رکھتا ہوئے گا۔ ظاہر ہے انہیں قرآن پڑھنا ہے تے اسی نے قرآن کو ہدایت حاصل کرنی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے خطاب نو یا ایھا الناس تو شروع کیتا، فرمایا قد جاءتکم موعظہ، تواڈے کول نصیحت والی کتاب، عبرت والی کتاب آ گئی، کسی انسان والوں، کسی فرشتے والوں، فرمایا نہیں تواڈے رب والوں یہ نصیحت دی کتاب ہے۔ یہ اندر انسان دی پیدائش تو جوانی تو بڑھاپے تو موت تک، موت تو بعد دے معاملات، محشر، جنت اور جہنم تک پوریاں نصیحتاں، وضاحتاں، عبرتاں موجود نے۔ یہ اندر انسان دی ضروریات نو جو دینی اعتبار نال، جو دنیاوی اعتبار نال وہ بھی موجود نے۔ یہ اندر اللہ پاک نے پہلی قوماں دے ذکر فرما کے میرے اور تواڈے واسطے نصیحت بنا چڑھیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے جدوں اللہ دے نبی نو نہیں منیا تو انہاں دا انجام کی ہویا ہے۔ جدوں حضرت صالح علیہ السلام دی قوم نے اللہ دے نبی دی گل نہیں منی، اللہ نے انہاں دا انجام کی کیتا ہے۔ جدوں لوط علیہ السلام دی قوم نے اللہ دے نبی دی گل نہیں منی، اللہ نے انہاں دا کی انجام کیتا ہے۔ قد جاءتکم موعظہ، اللہ فرماندے نے اے نصیحت میرے لئی بھی، تواڈے لئی بھی، کالے لئی بھی، گورے لئی بھی، ایمان والے لئی بھی، کافر لئی بھی، پوری دنیا دے انسان لئی یہ قرآن دی ہدایت، قرآن نصیحت ہے، قرآن دعوت دیندا ہے۔ منو پڑھیا کرو، میرے نال تعلق جوڑو۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو،
خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ محمد کے یاروں پہ تانا زنی ہے، برا روز کہنے کی عادت بنی ہے، وہ شیشے میں جو اپنا منہ دیکھتے ہیں، برے کو برا منہ نظر آ رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ تو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے ہے بغاوت، جو حق بات کہہ دے ہے اس سے عداوت، عجب دور یہ حق سے ٹکرا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، تم اپنی خدائی قدم بڑھنے والوں، یہ دنیا یہ دولت نہ شاہی رہے گی، انصاف کا وہ دل قریب آ رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تب جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے قرآن تواڈے رب والوں تواڈے واسطے نصیحت، پہلے قوماں دے واقعات نصیحت نے کہ دنیا دی دولت دے اندر مصروف ہو کے اللہ دے نبی دی مخالفت کرو تو بھی قرآن کے اندر بلم باہور بن کے کتے والا، کتے دا قصہ کہ بلم باہور نیک بندہ ولی بندہ اللہ دے نبی دی مخالفت کی تھی، رب نے کتے وانگ بنا چھڑیا ہے۔ عبرت ہے اگر اللہ فرماندا ہے اگر سارے لوگ تواڈے مخالف ہو جان تانوں نقصان پہنچان جان، مگر رب نہ چاہے کہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی تانوں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ رب نے بیان کر کے میرے اور تواڈے واسطے نصیحت بیان کر دیتے کہ جدوں کہہ رہے نے اے باجی انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، دوڑ دیاں دور ٹر گئے، ساڈے ویر نو بگیاڑ کھا گیا ہے۔ ایک قمیض ویکھ لو، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لایا ہے۔ اللہ دے نبی نے ویکھے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل،
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم الکذب، جھوٹا خون لگا کے قمیض اللہ کے نبی دے سامنے، نبی نے جدو قمیض ویکھی حضرت نے آکھیا اور کرتے وچوں دتی مگر وکالی، اور لہو وچوں اور کیوں نہیں آئی خوشبو جنت والی۔ تسی کہا بگیارا کھادا روشن بدر منیرا، پرتاریا کیویں سلامت کیوں نہ ہویا امیرا، بگیار تو ساڈے نالوں کیسا ہو گیا پیارا، کرتے دا بے ادب نہ ہویا یوسف کھا گیا سارا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، قدرت تواڈی بنائی ہوئی کہانی ہے، فصبر جمیل، میں صبر کردا جدو رب ول نظر ہو جائے۔ خودی اندر سٹن والے اپنے قرآن نوائزہ نصیحت کرن دے، جدو رب دی نظر سولی ہو جائے پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہی فقیر بنا کے اللہ نے یوسف علیہ السلام دے دربار دے اندر سٹن والیاں نو کھڑا کیتا ہے، قتل دا پروگرام بنان والیاں نو کھڑا کیتا ہے۔ کی کہہ رہے نے؟ یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ کہہ رہے نے بادشاہ اسی فقیر ہو گئے، اسی محتاج ہو گئے، ساڈے کول تھوڑا جا سامان قبول کر لو، سانو کچھ دے دو، ساڈے تے صدقہ کرو۔ رب نے کی کرن والیاں نو پسند کردا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے موعظۃ من ربکم، میری کتاب ہے، کتاب ہدایت، کتاب نصیحت، ادھر کو نصیحت حاصل کرو، ادھر اندر جڑیاں گلاں بیان کیتیاں نے عبرت حاصل کرو۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تہاڈی دنیا بیمار ہے او دے واسطے شفا ہے، تہاڈے اندر ہرس دی بیماری ہے او دے واسطے شفا ہے، کفر دی بیماری ہے او دے واسطے شفا ہے، شرک دی بیماری ہے او دے واسطے شفا ہے، حسد دی بیماری ہے او دے واسطے شفا ہے، معاشرہ بیمار ہے او دے واسطے شفا ہے، گھر بیمار ہے او دے واسطے شفا ہے، تجارت بیمار ہے او دے واسطے شفا ہے، ظاہر بیمار ہے او دے واسطے شفا ہے، اندر بیمار ہے او دے واسطے شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ فرماندا ہے تواڈے دلاں دی شفا میرے قرآن دے اندر ہے۔ آؤ اس قرآن کو شفا لو، آؤ دے کو نصیحت حاصل کرو، آؤ دے نال اپنا تعلق جوڑو۔ اللہ پاک دوسرے مقام دے اندر لوکاں نو سمجھان دے ہے اللہ نے کتاب ہدایت کیوں دیتی ہے، قرآن کیوں سانو دیتا ہے۔ پہلے تورات نازل کیتی، زبور نازل کیتی، انجیل نازل کیتی، پھر اپنے محبوب تے قرآن نازل کیتا ہے۔ ایدی وجہ دی حکمت کی ہے، سورۃ الانعام ہے 8واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک
یہ وہ کتاب ہے میں رب نے نازل کیتا ہے مبارک برکتاں والی کتاب فتبعوہ دی پیروی کرو ایدیاں گلاں نو منو فتقوا ڈر جاؤ لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے اوتے رحم نازل کیتا جائے یا اللہ تو کتاب کیوں نازل کیتی قرآن کیوں بھیجیا ایدی ضرورت کی پیش آ گئی اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللہ فرماندے نے میں قرآن نو اس واسطے نازل کیتا ہے کہ تسی میدان محشر دے اندر اے نہ کہو یا اللہ سانو تے کتاب ہی کوئی نہیں دتی تو پہلیاں جماعتاں نو کتاب دتی تورات تو دتی انجیل تو دتی اللہ سانو تے کوئی کتاب نہیں دتی وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اسی تے او دے پڑھن تو غافل ساں ساڈے کول کتاب ہی نہیں سی اسی تے بے خبر اسی کتاب نو جان دے نہیں اللہ نے فرمایا بجائے وے قیامت والے دن تسی آکھ ہی نہ سکو تورات والیاں نو تورات تے دتی ہے زبور والیاں نو زبور تے دتی ہے انجیل والیاں نو انجیل تے دتی ہے سانو کوئی کتاب دیندا سی پڑھ دے او دا درس دیندے او دے تو سبق حاصل کر دے او دے تو نصیحت حاصل کر دے تس دتی نہیں اس واسطے اسی تینوں کچھ کہہ نہیں سکدے اللہ فرماندے نے ایک وجہ ہے دوسری وجہ ہے او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب تسی اے نہ کہو اے اللہ اگر تو ساڈے اوتے کتاب نازل کردا لکنا اہدا منہم تو کتاب دے سانو ویکھدا پھر ویکھدا تو اسی تورات والیاں تو بھی زیادہ ہدایت حاصل کر دے زبور والیاں تو بھی زیادہ ہدایت حاصل کر دے انجیل والیاں تو بھی زیادہ ہدایت کر دے انہاں کتاباں سے عمل نہیں کیتا اگر تو سانو کتاب دیندا اسی زیادہ ہدایت والے ہوندے زیادہ عمل وکن والے ہوندے زیادہ پیروی کرنے والے ہوندے اللہ نے فرمایا اے دو گلاں نے تساں میدان محشر دے اندر منو ایک گلاں کرنیاں سن میں پہلے ہی جواب دے چھڑیا فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ اللہ فرماندے نے اے لوگو تواڈے کول میری واضح دلیل آ گئی ہے ہدایت آ گئی ہے رحمت آ گئی ہے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ او دے تو بڑا کیڑا ظالم ہوئے گا جڑے اللہ دی آیتاں دا انکار کرے وصدف عنہا انہاں تو منہ پھیر دوے سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب جڑے میری آیتاں تو اپنا منہ پھیرن گے نہ رب انہاں نو سخت عذاب دواں گا برا عذاب دواں گا اس واسطے اللہ فرماندے نے میں نے کتاب ہدایت پیج چھڑی ہے ہن میرے سامنے تواڈیاں دلیلاں کوئی نہیں چلنیاں ہن تواڈے بہانے کوئی نہیں چلنے ہن تواڈیاں گلاں میں رب نے کوئی نہیں مننیاں کہ تسی پیج دے تے اسی من لیندے تو پیج دا تے اسی پڑھ لیندے میں نے کتاب ہدایت بھیج دیتی ہے ہن پڑھو نصیحت حاصل کرو اسی لیے اللہ فرماندا ہے کہ قرآن شفا بھی تواڈے لئی ہدن اس کتاب نو میں ہدایت والا بنا کے بھیجیا ہے قرآن بھی ہدایت ہے نبی دی ذات بھی ہدایت ہے قرآن بھی شفا ہے نبی دی ذات بھی شفا ہے قرآن بھی کامیابی ہے نبی دی ذات بھی کامیابی ہے اللہ پاک سورہ کاف دے اندر بیان فرما رہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ
کی او لوگ جنہاں رب دی آیتاں دا انکار کیتا اور رب دی ملاقات دا انکار کیتا فحبطت اعمالہم انہاں دے سارے عمل ضائع فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت والے دن انہاں دے عملاں دا وزن کوئی نہیں قیامت والے دن انہاں واسطے ترازو نہیں بنایا جائے گا ترازو کافراں واسطے نہیں ہونا کیونکہ کافر دے نام اعمال دے اندر کوئی نیکی موجود نہیں او دا پہلے ہی فیصلہ دوزخ دا ہے ترازو تے ایمان والے واسطے ہونا ہے کہ جنہیں نیکیاں بھی کیتیاں برائیاں بھی کیتیاں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا اللہ فرماندے نے انہاں دا بدلہ جہنم ہے جرم دو پہلے بیان کیتے میری آیتاں دا انکار میری ملاقات دا انکار دوجے دو جرم بیان کیتے واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا انہاں میری آیتاں دا مذاق میرے نبیاں دا مذاق بنایا مگر وہ لوگ جنہاں کتاب ہدایت و ہدایت حاصل کی تھی ایمان والے بن گئے چنگے عمل والے ہو گئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا جڑے قرآن والے ہدایت والے ہو گئے اللہ فرماندے نے میں کسی بڑے ہوٹل دے اندر پارک دے اندر نہیں انہاں دی مہمانی کراں گا بلکہ میں میری جنتاں تو جڑی سب تو اعلی جنت جنوں جنت الفردوس کیا جمد ہے یہ قرآن والے ایمان والے امن والے اے میری اس جنت دے اندر میرے مہمان ہون گے میں میزبان ہواں گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ اللہ فرماندے نے کانت لہم جنات الفردوس نزلا انہاں دی مہمانی کسی ہوٹل دی نہیں کسی پارک دی نہیں انہاں دی مہمانی میری جنت دی مہمانی ہے خالدین فیہا تسی کہے دا مہمان بن جو تے کنے دن بنو گے ہفتہ بن جو 15 دن بن جو مہینہ بن جو آخر تسا اپنے گھر واپس جانا ہے اللہ فرماندے نے میری مہمانی میزبانی کبھی ختم نہیں ہونی تو انو مہمانی تو کڈیا نہیں جانا خالدین فیہا ہمیشہ رہنا ہے لا یبغون عنہا حولا تسا جگہ بھی نہیں بدلنی یہ نہیں کیا جانا کہ 60 سال ہو گئے نے بابا جی بستر چکو تو ٹر جاؤ واپس چلے جاؤ نہ والا ذرہ برابر بھی تانوں جنت تو باہر نہیں نکالیا جائے گا یہ کتنا بڑا صلہ ہے ساری عبادتاں کنیاں پر ہون گیاں کنے سجدے ہون گے لیکن اللہ دی اس مہمانی تے قربان جائیے اس میزبانی تے قربان جائیے کہ اللہ فرما رہے خالدین ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی میری جنت تو نہیں نکالے جاؤ گے اور یہ مہمانی ہے ایمان دی وجہ نال یہ مہمانی ہے ایمان تو بعد چنگے اعمال دی وجہ نال کافراں دا دنیا دی اندر پاویں انہاں کنے بھی چنگے عمل کیتے ہون اللہ فرماندے نے کوئی وزن نہیں کوئی نہیں تول ہوئے گا کیوں اللہ ایمان تو بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا مکے والے اللہ نے فرمایا مکے والے تسی بھی طواف کر دے ہو بیت اللہ دا مکے والے بھی بیت اللہ دا طواف کر دے حاجیاں نو روٹیاں کھواندے زمزم پیندے سن بیت اللہ دی خدمت کر دے رکھوالیاں کر دے 10 محرم دا عاشورہ دا روزہ بھی رکھ دے انیاں خدمتاں کرن والے اور اللہ فرماندے نے تہاڈا کوئی عمل بھی میرے دربار وچ قبول نہیں وجہ اے کہ تسی ایمان دی طرف نہیں آئے میری آیتاں دا انکار کیتا میری ملاقات دا انکار کیتا
کہ جڑا میری آیتاں دا انکار کرے، میری ملاقات دا انکار کرے، وہ کدی بھی کائنات دی اندر کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ فرماندا ہے کہ جیڑا چاہتا ہے نا میرے نال ملاقات کرن دا ارادہ رکھدا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب نال ملاقات کس طرح ہوئے گی؟ فرمایا قیامت والے دن تسی اپنے رب نو ویکھو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ انی دنیا، انی خلقت، انی مخلوق تے رب نو کس طرح ویکھیے؟ ویکھیا جائے گا 200-400 بندہ اکٹھا ہو جائے، جڑے پیچھے کھلوتے ہوندے نے بندے وہ اڈیاں چک چک کے ویندے نے کہ اگے کی ہون ڈیا ہے، ادھر ادھر ویندے نے، کوئی اٹاں دا ڈھیر ہوئے تے چڑھ کے میں ویکھا اگے کی ہون ڈیا ہے، تے ربا خربا دنیا ہوئے گی تے اتنی ساری دنیا دی اندر رب نو کس طرح ویکھو گے؟ ویکھیا جائے گا۔ فرمایا جس طرح چن نو ویندے ہو اس طرح ہی تساں رب نو ویکھ لینا۔ اتھے کیڑیاں تانوں ایڈیاں چکنیاں پیندیاں نے چن ویکھن واسطے، کیڑے تانوں ٹیلیاں تے چڑھنا پیندا ہے، پہاڑاں تے چڑھنا پیندا ہے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جیڑا چاہندا ہے اپنے رب دی ملاقات تے او دے واسطے دو شرطاں رب نے رکھیاں نے، فلیعمل عملا صالحا، چنگے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہ کرے۔ عبادت رب دی مگر کسی نو شریک نہیں کرنا، یہ دو شرطاں رب نے رکھیاں نے اپنی ملاقات دی۔ صدر دی ملاقات دیاں بھی تو شرطاں ہوندیاں نا، جہدے نال ملاقات کردے ہو جی کی ٹائم ہے جی، کس طرح ملنا ہے جی، تے تسی جناب انج جانا جی تے انج کر کے بہنا جی، تے فضول گل نہیں جی کرنی۔ اللہ فرماندے میری ملاقات دیاں دو ہی شرطاں نے، چنگے عمل کرو تے میری عبادت وچ کسی نو شریک نہ کرے۔ عبادت جسمانی عبادت نماز پڑھ دے تے نماز دی اندر شرکت کی ہے کہ نماز دکھلاوے دی پڑھنی، کہ لوکی آکھن ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑی نماز پڑھ دے تے بڑی لمبی نماز پڑھ دے، انہاں دے سجدے بڑے لمبے۔ آقا فرماندے نے پھر اللہ فرمائے گا قیامت والے دن جہدے واسطے پڑھی سی ثواب بھی وہ کولوں لے، میرے کو ثواب کوئی نہیں، تو تے لوکاں واسطے پڑھی سی تے ثواب بھی لوکاں کولوں لے۔ یہ ہے جسمانی عبادت۔ زبانی عبادت، زبان تو اللہ دا ذکر کرنا، اللہ نو یاد کرنا، یہ اندر کسی اور نے اللہ نو یاد کرنا۔ اور تیسری عبادت ہے مالی، کہ جو کچھ دو اللہ دے نام دا دو، اللہ دی راہ دے اندر دو، یہ نہ کہ کسی اور دے نام دا دو، یہ بھی شرک دے اندر آ جائے گا، اللہ دی نافرمانی دے اندر آ جائے گا۔ اکثر ویکھیا ہے بعض لوگ جنہ دیا مجھاں دودھ نہیں دیندیاں، دودھ لے کے کسی قبر تے ٹر جاندے نے۔ مقصد کی ہے کہ اسی دودھ اتنے چاڑاں گے، بابے ہوری خوش ہون گے تے ساڈی مجھ دودھ بوتا دے۔ یہ مالی عبادت ہے، دودھ جڑا ہے پیسیاں دا لینا دینا نا، بابے اور نفع اور نقصان دا، وہ اللہ دے ولی نے، انہاں دا اپنا مقام ہے، انہاں دی اپنی شان ہے، انہاں دا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ انہاں یہ کبھی نہیں آخیا کسی نو کہ دودھ ساڈے قبر تے آ کے چاڑے، کسی اللہ دے ولی نے آخیا ہوئے۔ حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ دی پوری کتاب کشف المحجوب پڑھ لو، کتے انہاں آخیا ہے کہ بھئی دودھ لے آ کے میرے دربار تے چاڑے ہو، میرے دربار نو دودھ نال دھوئے ہو، وہ دودھ غریباں نو دو، غریب پین۔ بزرگاں دی قبر نو دھون نال او دا کی مقصد ہوئے گا؟ ہزاراں چادراں اوتے چاڑ دتیاں جاندیاں نے، تے اگر انہی چادراں دے پیسے لے کے کسی غریب نو چادر لے کے دے چھڑو، کسی عورت نو چادر لے کے دے چھڑو، بزرگاں نو اس چادر دا کی فائدہ ہے؟ بزرگاں دی قبر نو زمزم نال دھون دا کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ دے ولی نے، انہاں دے مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس واسطے فرمایا میری عبادت دی اندر کسی نو شریک مت کرے ہو، میں یہ شرکت برداشت نہیں کرتا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، میری عبادت کسی نو شریک نہیں کرنا۔ مال میں دیتا ہے تے دیو میری راج، تے نیت بھی میں ہی ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب انہاں نو کہہ دو کہ میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میری زندگی بھی اللہ واسطے،
میری موت بھی اللہ واسطے، یہ ساری چیزاں میریاں رب واسطے نے۔ تو فرمایا میرے نال ملاقات جے کرنا چاہتے ہو تو او دے پھر دو ذریعے نے، چنگے عمل کرو اور میری عبادت دے اندر کسی نو شریک نہ کرو۔ تو یہ قرآن موعظہ ہے، نصیحت ہے، اگر اس نو پڑھیے تو سمجھیے، اور نبی دی ذات بھی اسی طرح نصیحت ہے، اسی طرح ہدایت ہے، اسی طرح کامیابی اور کامرانی ہے نبی دی اتباع دے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام تے کھڑے سن، ایک دیہاتی آدمی آیا، پینڈو آدمی آیا، اس نے آخیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بڑی بڑی عجیب گلاں کردے ہو۔ حضور نے فرمایا کیڑیاں گلاں؟ تسی کہندے ہو کہ بت کوئی چیز نہیں، سب کچھ اللہ ہے، تے پیو دادیاں دا مذہب کچھ نہیں، جو میں لے کے آؤں انہوں منو۔ تسی آکھدے ہو کہ تہاڈا کلمہ پڑھ لیے تے عرب تے عجم دیاں بادشاہیاں تہاڈے قدماں چ آ جان گیاں۔ تسی کہندے ہو کہ مرنا ہے تے مرن تو بعد اٹھایا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا پھر اج میری ایک گل سن لے، اگر رب نے تینوں زندگی دیتی نا تو ویکھے گا کہ سارے عرب اپنے پیو دادیاں دا مذہب چھڈ کے میرا کلمہ پڑھن گے۔ اگر رب نے تینوں زندگی دیتی تو ویکھے گا کیسر و کسرا، ایران دی حکومت، روم دی حکومت، انہاں دے تاج اور تخت میرے غلاماں دے قدماں چ ہون گے۔ اگر تو نے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور تیسری گل کیونکہ وہ موت دے متعلق ہے، تے پھر جدو میدان محشر ہوئے گا نا، میں تیرا ہاتھ پھڑاں گا، باں پھڑاں گا تیری، اور باں پھڑ کے تینوں آکھاں گا اے ویکھ لا مردے زندہ ہوئے نہیں کہ نہیں۔ انہیں نا گل این جس طرح کوئی بندہ سندا تے چھڈو جی، وہ بھی انج کر کے ٹر گیا ہے، چھڈو جی یہ کوئی گل یہ ہو ہی نہیں سکتا، انج کر کے ٹر گیا۔ حضور دی گل نے انج کر چھڑیا، چلا گیا۔ وہ دور دے اندر مکہ فتح ہویا مگر وہ اسلام وال نہیں آیا۔ عرب دے سارے علاقے فتح ہو گئے، سارے کلمہ پڑھ گئے، لیکن مسلمان نہیں ہویا۔ پھر جدو ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، تو سوچی پہ گیا یار دو گلاں تے پوریاں ہو گئی کہ نبی کریم نے فرمایا سی کہ عرب سارے میرا کلمہ پڑھ کے کوئی کافر رہا ہی نہیں، کوئی مشرک نہیں رہا، سب عرب دے قبائل نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا سی کہ کیسر و کسرا دی حکومت و تاج میرے صحابہ دے قدمہ چ ہون گے، وہ بھی ہو گئے۔ تو یار تیسری گل تو مرن تو بعد ہی پتہ لگنی ہے، تو جتھے دو پوریاں ہو گئی نے تے تیسری بھی ہو ہی جانی۔ انی گل سوچ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی، تے گیا حضرت عمر دے سامنے کھڑا ہویا، کہنے لگا جناب منو جان دے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو کون ہے؟ میں ایک باری حضور دے دربار چ آیا سا تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منو 3 گلاں کیتیاں سن۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں منو یاد آ گیا کہ ایک بندہ آیا سی، حضور نے انہوں 3 گلاں سمجھائیاں سن پر وہ منیا نہیں سی، ٹر گیا سی۔ کہنے لگا پھر میں وہی جے، میں وہی 2 گلاں تے میریاں پوریاں ہو گئیاں جو حضور نے فرمائیاں، میں اکھی ویکھ لیاں، تے تیسری گل تے مرن تو بعد ہی ہونی ہے، تے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے وہ بازو پھڑیا اور صحابہ دے سامنے لے کے آئے، سارے صحابہ نو اکٹھا کیتا، فرمایا یہ بندہ جے کہ میدان محشر وچ حضور نے یہ بازو پھڑنا ہے، اور بازو پھڑ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمانا ہے کہ ویکھ لے مردے زندہ ہوئے نے کہ نہیں۔ تو قرآن ہدایت ہے کہ نبی دی ذات بھی اسی طرح ہدایت، نبی دے لفظ بھی اسی طرح ہدایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے
حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہنے لگا مجھے کچھ دو. حضور نے انہوں کچھ دے چھڑیا تے آقا نے فرمایا احسن تو الیکا، میں تیرے تے کوئی احسان کیتا ہے، میں تینوں دیتا ہے، تو راضی ہے؟ کہنے لگا جی نہ تساں کوئی احسان کیتا ہے تے نہ کوئی تساں اتنا منو دیتا ہے جہد نال میں راضی ہو جا. ہوں ایڈی سخت گل حضور دے سامنے کہہ رہا تے صحابہ نو غصہ آ گیا، دو چار دوڑے انہوں پھڑن واسطے. حضور نے فرمایا انہوں چھڑ دو، یہ کچھ نہ آکھے. حضور نے وہ بازو نو پکڑیا اور گھر لے گئے اور اس نو ہور دیتا. فرمایا ہوں راضی ہے؟ کہنے لگا جی اللہ پاک میری طرفوں بھی تمہوں جزائے خیر دے، میرے بچیاں دی طرفوں بھی تمہوں خیر دے، میری بیوی دی طرفوں بھی تمہوں جزائے خیر دے. حضور نے فرمایا اے جڑی گل تو میرے سامنے ہون کیتی ہے نا، میرے صحابہ نے ناراض تیرے تے، تو کیونکہ بے ادبی دے لفظ بولے سن تے اے جملے تو میرے صحابہ دے سامنے کہنے نہیں، تاکہ انہاں دے دل دے اندر جڑی تیرے بارے کوئی نفرت پیدا ہوئی ہے وہ محبت دے اندر تبدیل ہو جائے. ہوں وہ آگے صحابہ پھر کٹھے ہو گئے. حضور نے فرمایا بھائی میں تینوں دیتا ہے نا، تو راضی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ تمہوں جزائے خیر دے، میرے بچیاں دی طرفوں اللہ تمہوں جزائے خیر دے، میری بیوی دی طرفوں اللہ تمہوں جزائے خیر دے. تے جدو یہ گل صحابہ نے سنی حضور نے فرمایا بھائی میں نے انہوں دتا سی تے راضی ہو گیا تے تسی بھی راضی ہو جاؤ. صحابہ خوش ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں دا بازو پکڑ کے لے کے گیا، کیوں لے گیا؟ نبی دی بات بڑی حکمت والی ہوندی. اگر میں چھوڑ دینا تے حوالے کر دینا تسی انہوں مار دیں جہنم سے چلے جاندے. میں اس کو لے گیا اور لے جا کے میں نے انہوں مال دیتا، یہ راضی ہو گیا. میری مثال اس بندے دی اونٹنی ورگی ہے کہ جنہیں اونٹنی اپنے گھر پالی سی وہ گجی سی، ایک دن رسا توڑا کے دوڑ گئی تے پنڈ کے لوگ کٹھے ہو گئے. جدو کٹھے آن ڈنگر دوڑ جائے تو جدو واہ بندے کٹھے آن کو ادھر آواز کٹے مجھ ہور اگے دوڑ دی. فرمایا جدو لوگ کٹھے ہوئے کوئی ادھروں پھڑی ہوئے کوئی ادھروں پھڑی ہوئے تو اونٹنی ہور اگے دوڑ دی گئی. تو اس بندے نے انہوں نے آکھیا کہ خلو بینی و بین ناقتی، پرا ہو جو منو چھڑ دو تو میری اونٹنی چھڑ دو، منو پتہ ہے کس طرح گجی ہے، منو پتہ ہے میں انہوں کہن پھڑنا. انہیں تھوڑی دی آواز کڈی تے اونٹنی دوڑ دی بھی وہ کول آ گئی. حضور نے فرمایا بس منو پتہ ہوں کہ میں یہ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، یہ میں نے کیسا معاملہ کرنا ہے. اس واسطے میں تمہیں آخیا کہ تسی پرا ہو جاؤ، انہوں میرے واسطے چھڑ دو. تو یہ نبی دی سیرت، یہ کتاب ہدایت اور نبی دی ذات ہدایت. اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ میں موعظہ، شفا اور ہدایت اور رحمت بنا کے اس قرآن نو مومنین واسطے بھیجا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.